أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. رفقائے جماعت اور محترم حاضرین، فروری سن 1957 کے بعد آج پہلی مرتبہ ہم کو ایک کل پاکستان اجتماع میں اکٹھے ہونے کا موقع ملا ہے، اور اسی شہر میں ایک مرتبہ ہم پھر جمع ہو رہے ہیں جہاں آج سے 22 سال پہلے صرف 75 ارکان کے ساتھ جماعت اسلامی کی تاسیس ہوئی تھی. یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری تمام خامیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اس نے ہمارے اس خلوص کو قبول فرما لیا جس سے اس حقیر سی خدمت دین کی ابتدا کی گئی تھی، اور اس کام کو یہ برکت عطا فرمائی کہ آج پاکستان کے گوشے گوشے میں جماعت اسلامی کے ارکان، متفقین، ہمدرد اور متاثرین ہزارہا کی تعداد میں موجود ہیں، اور اس کے اثرات ملک سے باہر بھی دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل رہے ہیں. یہ ہمارا بلبوتا نہ تھا کہ اپنی کوششوں سے یہ نتائج رونما کر دکھاتے. یہ سب کچھ اللہ ہی کی تائید و توفیق اور اسی ذات پاک کی نصرت کا کرشمہ ہے، اور اس پر ہم صمیم قلب سے اس کا شکر بجا لاتے ہیں. محترم رفقا، جماعت اسلامی پاکستان کی تاریخ میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا ہے جب وہ اس ملک کے حکمرانوں کی معطوف اور ان کی نگاہوں میں مغضوب نہ رہی ہو. پچھلے 16 سال میں یہاں جو بھی برسر اقتدار آیا ہے اس نے اس جماعت کے وجود کو ناگوار بلکہ ناقابل برداشت ہی محسوس کیا ہے، اور اس کو ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کے پاپڑ بیل ڈالے. ہمارے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے اور کرائے گئے ہیں، ہم پر نت نئے بہتان لگائے گئے ہیں، ہمارے رسالے اور اخبار بند کیے گئے ہیں، ہمارے سرمایے ضبط کیے گئے ہیں، ہمارے کام میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں، ہم کو قید و بند کے مرحلوں سے بھی گزارا گیا ہے، اور مارشل لا کے دور میں ہماری تنظیم کو ختم کر کے ان تمام تعمیری کاموں کو ملیا میٹ کیا گیا ہے جو سالہ سال کی محنت اور اپنے غریب کارکنوں اور ہمدردوں کی جاری کمائی سے ہم نے انجام دیے تھے. حالانکہ ہم کبھی آپ سب لوگ خاموش ہیں، آپ بالکل خاموش ہیں. حالانکہ ہم کبھی اقتدار کے حریف نہ تھے، ہم کبھی آپ لوگ بالکل خاموش ہیں. خاموش ہو گیا حریف نہ تھے، ہم کبھی اس بات کے طالب نہ تھے کہ اقتدار دوسروں کے بجائے ہمارے ہاتھ میں ہو. ہمارا مطالبہ ہمیشہ سے یہ رہا اور آج بھی صرف یہی ہے کہ یہ ملک جب اسلام کے نام پر بنا ہے تو یہاں پوری طرح اسلامی نظام زندگی نافذ ہونا چاہیے. ہم نے بارہا پورے خلوص کے ساتھ کہا کہ یہ خدمت جو بھی راست بازی کے ساتھ انجام دے ہم دل و جان سے اس کی حمایت کریں گے، اور اس کے ساتھ اقتدار میں شرکت کو برقرار
اس کے کسی اجر کے بھی طالب نہ ہوں گے. مگر یہاں جب سر اقتدار آنے والوں کا رویہ یہی رہا کہ ایک طرف وہ اسلام لگا کر اس ملک کو اسلام سے اور زیادہ دور لے جانے کی کوشش کرتے رہے اور دوسری طرف ہم کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھ کر دبانے اور مٹانے کے لیے ہر اوچھے سے اوچھا ہتھیار استعمال کرتے رہے. کسی شکایت کے طور پر ذکر نہیں کر رہا ہوں. میرا مقصد آپ کو صرف یہ احساس دلانا ہے کہ آج اقتدار کی جو نظر عنایت ہم پر ہوئی ہے یہ کوئی نئی مہربانی نہیں ہے. ہم تو 16 برس سے ایسی ہی بلکہ اس سے زیادہ شدید مہربانیوں کے شکار ہوتے رہے ہیں اور انہی کے الرغم کام کر کے اللہ کے فضل سے ہماری تحریک میں اتنا کچھ فروغ پایا ہے. لہذا آپ صرف اتنی سی بات سے دل شکستہ نہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال سے ہم کو محروم کر کے اس اجتماع کو ناکام کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اس سے پہلے اس سے بدرجہ زیادہ سخت اقدامات ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے بلکہ الٹے ہمارے لیے مفید ثابت ہوئے. اب یہ ذرا سی ایسی حرکت آخر ہمارے کام کو کیا نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نقصان اگر ہو سکتا ہے تو ہماری اپنی نادانی سے ہو سکتا ہے، دوسروں کے کسی حملے سے نہیں ہو سکتا. اللہ. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے دین کے لیے جو کام ہم کو کرنا ہے اس میں 2 صفتیں ضرور ہونی چاہیے. ایک صبر، دوسرے حکمت. صبر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی راہ میں جو رکاوٹ بھی ڈالی جائے اس پر نہ تو مشتعل ہو کر آپ ذہن کا توازن کھو بیٹھیں اور نہ دل شکستہ ہو کر اپنے مقصد کے بجائے رکاوٹ ڈالنے والے کا مقصد پورا کریں، بلکہ ہر رکاوٹ کے آنے پر آپ کا عزم دین کا کیوں قائم رہنا چاہیے اور جذبات کی گرمی کے بجائے جذبات کی گرمی سے اپنے دل و دماغ کو محفوظ رکھ کر آپ کو وہ راہ اختیار کرنی چاہیے جو حکمت کے مطابق ہو. حکمت یہ ہے کہ آپ بس ایک ہی لگی راہ پر آنکھیں بند کر کے چلنے کے عادی نہ ہوں، بلکہ آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ ایک راستہ بند ہوتے ہی 10 دوسرے راستے میں پر وقت نکال سکے. چلنے کے عادی نہ ہوں بلکہ آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ ایک راستہ بند ہوتے ہی 10 دوسرے راستے میں بر وقت نکال سکے. جس شخص میں حکمت نہیں ہوتی وہ ایک راہ کو بند پا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر وہ بے صبر بھی ہو تو پھر یا تو اس رکاوٹ سے اپنا سر پھوڑ لیتا ہے یا روی سے ہی باز آ جاتا ہے. مگر جسے اللہ نے حکمت اور صبر دونوں سے نوازا ہو وہ جوئے روا کی طرح ہوتا ہے جس کی منزل کوئی چیز بھی کھوٹی نہیں کر سکتی. چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور دریا کسی اور طرف سے اپنی منزل کی طرف بہ نکلتا ہے. ہمارے لیے اپنا پیغام پہنچانے اور اپنی دعوت کو پھیلانے کی بس یہی ایک صورت نہیں ہے کہ ہم جلسوں میں تقریریں کریں اور ہزاروں آدمی انہیں سنیں. بلا شبہ یہ بھی اس کام کی ایک صورت ہے. ادھر کارٹون بھیجیے فوراً. کیا آ رہی بالکل صبر سے آدمی موجود ہے کام کرنے والے موجود ہیں. ہو جائے گا. آپ لوگ بیٹھے خاموشی سے تقریر سن لیں. ہمارے لیے اپنا پیغام پہنچانے اور اپنی دعوت کو پھیلانے کی بس یہی ایک صورت نہیں ہے کہ ہم جلسوں میں تقریریں کریں اور ہزاروں آدمی انہیں سنیں. بلا شبہ یہ بھی اس کام کی ایک صورت ہے، لیکن اگر اسے ہمارے لیے بند کر دیا گیا ہے تو کوئی مواقع نہیں. آپ 3-3, 4-4 آدمیوں کے وفود کی شکل اختیار کر لیں اور پورے شہر لاہور میں پھیل جائیں. گھر گھر اور دکان اور مسجد جائیے
فردن لوگوں سے ملیے، ایک ایک شخص کو بتائیے کہ جماعت اسلامی کیا ہے. سب لوگ کیا ہوگا، سب لوگ رہ جاؤ. ایک ایک شخص کو بتائیے کہ جماعت اسلامی کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کن چیزوں کی اصلاح کرنا چاہتی ہے اور کن بھلائیوں کو قائم کرنا چاہتی ہے. اس تبلیغ سے جو لوگ بھی متاثر ہوں ان کو متفقین میں شامل ہونے کی دعوت دیجیے. جو لوگ مزید کچھ سمجھنا چاہیں ان کو جماعت کے لٹریچر سے روشناس کرائیے تاکہ وہ بعد میں خود پڑھ کر رائے قائم کر سکیں. جو لوگ دلچسپی نہ لیں ان کے پیچھے نہ پڑیے بلکہ اپنا وقت ان پر صرف کیجیے جو دلچسپی لینے والے ہوں. اور جو لوگ بحث میں الجھنے کی کوشش کریں ان سے الجھے بغیر گزر جائیے. آپ کا طریقہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ ربانی ہدایت کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کی زبان سیدھی ہو، آپ کے اخلاق پاکیزہ ہو، آپ کا برتاؤ شریفانہ ہو، آپ برائی کا جواب بھی بھلائی سے دیں اور آپ زبانی سے نہیں اپنے عمل اور اپنے رویے سے بھی یہ ثابت کریں کہ آپ فی الواقع بدی کی جگہ نیکی قائم کرنے والے ہیں. اس کے بعد یقین رکھیے کہ اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی اور جتنا کام آپ کریں گے اس سے زیادہ کام اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ مل کر کریں گے. اجتماع کے ان دنوں میں بہت سی نظریں مختلف زاویوں سے آپ کو دیکھیں گی. آپ نے اپنی پوری جماعت کا خلاصہ لا کر یہاں گیا ایک نمائش گاہ میں رکھ دیا ہے. بے شمار کسوٹیاں ہیں جن پر آپ کسے جائیں گے. ایک وقت نہیں ہر آن اور ایک رخ سے نہیں ہر رخ سے کسے جائیں گے. اب یہ آپ کے اپنے ہی طرز عمل پر منحصر ہے کہ آپ اپنے آپ کو کھوٹا ثابت کریں یا کھڑا. زمانہ بڑا بے رحم سراف ہے. آپ کسی مصنوعی تبدیل سے اور کسی بناوٹ سے اس کی جانچ میں کھڑے نہیں نکل سکتے. فی الواقع آپ بے کھوٹ ہوں تب بھی وہ بڑے تعمیل کے بعد آپ کو کھڑا مانے گا. لیکن یقین رکھیے کہ اگر آپ نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو کھڑا ثابت کر دیا تو مخالف طاقتیں چاہے کتنا ہی ایلی چوٹی کا زور لگا کر آپ کو کھوٹا بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ وہ منہ کی کھائیں گے اور آپ کا خود بگاڑنے کے بجائے اپنا ہی خود بگاڑ لیں گے. آپ جھوٹ کی یورش دیکھ کر ذرا نہ گھبرائیں. وہ طوفان کی طرح اٹھتا ہے اور بلبلے کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھ جانے کے بعد اس کے اندر کی چھپی ہوئی گندگیاں اس طرح منظر عام پر آتی ہیں کہ دنیا الٹی اسی پر نفری بھیجتی ہے. بس آپ کو فکر جھوٹ کے مقابلے کی نہیں اپنی سچائی کی ہونی چاہیے. آپ سچے ہوں گے تو جھوٹ سے آپ نہیں نمٹیں گے، خدا اس سے نمٹے گا اور آج کے جھوٹوں کو اسی طرح عبرت بنا کر رکھ دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ہر زمانے میں جھوٹوں کو عبرت بناتا رہا ہے. ایک آخری گزارش مجھے آپ سے یہ کرنی ہے کہ اس جماعت اور اس تحریک کو جو بھی اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے وہ اپنا زیادہ تر زور میرے خلاف صرف کرتا ہے اور یہ چیز مجھ سے محبت رکھنے والوں کو فطرتاً ناگوار ہوتی ہے. اس صورت حال سے آپ کو بار بار سابقہ پیش آئے گا اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اپنی دعوت پھیلانے کے بجائے کہیں میری مدافعت میں اپنا وقت اور اپنی قوتیں صرف نہ کرنے لگیں. میں اپنے سب مخلص بھائیوں کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے مجھے کسی مدافعت کی حاجت نہیں ہے. میں کہیں خلا میں سے یکایک نہیں آ گیا ہوں. اسی سرزمین میں سالہ سال سے کام کر رہا ہوں. میرے کام سے لاکھوں آدمی براہ راست واقف ہیں. میری تحریریں صرف کسی ملک میں نہیں دنیا کے ایک اچھے خاصے حصے میں پھیلی ہوئی ہیں اور میرے رب کی مجھ پر یہ عنایت ہے کہ اس نے میرے دامن کو داغوں سے محفوظ رکھا ہے. میرا منہ کالا کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے اٹھ کر 10-20 جھوٹے الزامات لگا دے اور مجھے سیاہ روح بنا کر رکھ دے. خصوصاً وہ لوگ جن کا نہ کوئی ماضی ہے نہ مستقبل، جنہیں اتفاقات زمانہ چند روز کے لیے ابھر لائے ہیں، یہ کھیل کھیل کر انشاءاللہ میرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے. لہذا میں خود بھی مطمئن ہوں اور آپ بھی مطمئن رہیں اور میری مدافعت سے بے نیاز ہو کر اللہ کے راستے کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانے میں لگے رہیں. مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے
کہ اگر میں خلوص نیت کے ساتھ اس کے دین کی خدمت کروں گا تو وہ خود میری مدافعت کرے گا. الیس اللہ بکاف عبدہ حسبی اللہ علیہ توکل المتوکلون. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المرسلین وعلی افضلہم خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے میں اس بات پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے جس آزمائش میں ہم کو ڈالا تھا اس سے بخیریت گزرنے اور فاتحانہ گزرنے کی توفیق دی. اسی نے ہمیں بخشی اور نادانوں نے جو کام یہ سمجھتے ہوئے کیے تھے کہ یہ جماعت کی کمر توڑنے کے لیے بڑے کارگر نسخے ثابت ہوں گے، انہی کو اس قادر و توانا نے پہلے سے بھی زیادہ جماعت کی دھاک بٹھا دینے کا ذریعہ بنا دیا. یہ اللہ تعالی کا خاص معاملہ ہے جو وہ ہمیشہ اپنے ان بندوں کے ساتھ کرتا رہا ہے جو وفاداری اور خلوص نیت کے ساتھ اس کے دین کے لیے سعی جہد کرتے ہیں اور اس سعی جہد میں اپنی طاقت و قابلیت پر نہیں بلکہ اس کی نصرت پر بھروسہ رکھتے ہیں. اس صفت کو ہم اپنے اندر جتنا زیادہ بڑھائیں گے انشاءاللہ کائنات کے حقیقی مالک و فرما روا کی تائید اسی قدر زیادہ ہمارے ساتھ ہوتی چلی جائے گی. اس کا اپنا فرمان ہے کان حقا علینا نصر المومنین. دوستو، اس آزمائش کے موقع پر ہمیں ایک قیمتی قربانی بھی دینی پڑی ہے جس سے ہمارے دل زخمی ہیں اور ہم سب اس کی ٹھیس بری طرح محسوس کر رہے ہیں. یہ ہمارے ایک مخلص کارکن اللہ بخش مرحوم کا بے گناہ قتل ہے جس کا ارتکاب پرسوں کرائے پر لائے ہوئے غنڈوں نے کیا. جو شفاق لوگ بے گناہوں کے قتل کو کھیل سمجھتے رہے ہیں ان کے لیے تو یقیناً یہ ایک معمولی بات ہے. ایک ہی آدمی کا تو قتل ہے، وہاں شکار کے تھیلے میں نہ معلوم کتنے ایسے کشتے ستم پڑے ہیں. لیکن یاد رکھیے کسی دوسرے بے گناہ مقتول سے یہ مقتول کچھ اور نوعیت رکھتا تھا. یہ زر زمین یا زن کے کسی جھگڑے میں نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے. اس کے معاملے پر اللہ کا وہ فرمان چسپاں ہوتا ہے جو اس نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ قاتل پکڑا جاتا ہے یا نہیں اور اسے کوئی سزا ملتی ہے یا نہیں. یہ مقدمہ کہیں اور درج ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ انشاءاللہ وہیں سے ہوگا اور ایسا فیصلہ ہوگا جس کا تصور وہ لوگ نہیں کر سکتے جو اللہ کی صفت انتقام کو بھول چکے ہیں. رفقائے کرام، اب چند لمحوں کے لیے رک اعمال کو قبول فرما لے، اس کے سارے قصور بخش دے، اس کو اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لے، اس کو شہادت کا اجر عطا فرمائے، اس کی غریب بیوہ، اس کی یتیم بچوں کا خود کفیل بن جائے اور اس ظلم کی داد رسی اپنی عدالت سے کرے. میرے عزیز ساتھیوں، دنیا میں ہمیشہ غلط کار لوگوں کا یہ خاصہ رہا ہے کہ غلط کاروں کے انجام کی پوری تاریخ ان کے سامنے ہوتی ہے مگر وہ اس سے سبق نہیں لیتے. حتیٰ کہ اپنے پیشرو غلط کاروں کا جو انجام خود ان کے اپنے ہاتھوں ہو چکا ہوتا ہے اس سے بھی انہیں عبرت حاصل نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا قانون مکافات صرف دوسروں کے لیے تھا، ان کے لیے اس قانون میں ترمیم کر دی گئی. پھر اپنی کامیابیوں کے نشے میں وہ یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ دنیا میں سب احمق بچے ہیں، کوئی نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، نہ اپنے کانوں سے سن سکتا ہے اور نہ اپنے دماغ سے واقعات کو سمجھ سکتا ہے.
بس جو کچھ وہ دکھائیں گے اسی کو دنیا دیکھے گی، جو کچھ وہ سنائیں گے اسی کو دنیا سنے گی، اور جو کچھ وہ سمجھائیں گے دنیا بز اخفش کی طرح اس پر سر ہلاتی رہے گی۔ یہی برخود غلطی پہلے بھی بہت سے بزام خیش عاقل اور فی الحقیقت غافل لوگوں کو لے بیٹھی ہے، اور اسی کے برے نتائج دیکھنے کے لیے اب بھی کچھ برخود غلط حضرات لگتے چلے جا رہے ہیں۔ پانی رکھتے ہیں۔ اس کی ایک تازہ ترین مثال وہ ہے جو ابھی ابھی ہمارے اس کل پاکستان اجتماع کے معاملے میں سامنے آئی ہے۔ اور صرف پاکستانی میں نہیں، ساری دنیا نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی اس ملک کی ایک مسلم جماعت ہے جو 22 سال سے کام کر رہی ہے۔ کل پاکستان حیثیت رکھتی ہے، اس کے نمائندے چاہے تھوڑے ہی ہوں مگر قومی اسمبلی اور دونوں صوبائی اسمبلیوں میں موجود ہیں، اور پاکستانی میں نہیں دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی وہ اس ملک کی ایک اہم جماعت کی حیثیت سے معروف ہے۔ ایسی ایک جماعت اپنا کوئی مقامی جلسہ نہیں بلکہ اپنی کل پاکستان کانفرنس کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، مگر پہلے اسے مناسب جگہ دینے سے انکار کیا جاتا ہے اور بمشکل اس تنگ جگہ میں اجتماع کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ پھر دفعہ 144 کے تحت اسے لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے سے روک دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ سمجھنے کے لیے عقل کی کوئی بڑی مقدار درکار نہیں ہے کہ اتنے بڑے اجتماع کی کارروائی لاؤڈ اسپیکر کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اسے روکنے کے معنی عملاً اجتماع کو روکنے کے ہیں۔ جماعت کی طرف سے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے اس حکم کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر کے دلائل سے واضح کیا جاتا ہے کہ اس دفعے کا استعمال قانونی طور پر غلط کیا گیا ہے۔ ارباب حکومت کو خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت کا فیصلہ غالباً ان کے خلاف ہوگا اور جماعت کو لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کا موقع مل جائے گا۔ فوراً ایک آرڈیننس لے آیا جاتا ہے جس کی کوئی نظیر انگریزی حکومت کے بدترین دور جبر و استبداد اور پاکستان کے سابق بدنام سیاستدانوں کے دور میں بھی نہیں پائی جاتی، یعنی سارے صوبہ مغربی پاکستان میں لاؤڈ اسپیکر حرام، الا یہ کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسے کسی کے لیے حلال کر دے۔ بالفاظ دیگر اس ایک فرمان نامبارک سے میں جماعت اسلامی کا اجتماع خراب کرنے کی خاطر پورے صوبے کی سیاسی، مذہبی اور معاشرتی سرگرمیوں کو محدود کر دیا جاتا ہے۔ پھر بھی جب جماعت یہ اعلان کرتی ہے کہ وہ لاؤڈ اسپیکر کے بغیر اجتماع کرے گی، اور جب حکمرانوں کی توقعات کے بالکل خلاف یہ دیکھا جاتا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر ممنوع ہونے کی خبر سن کر بھی جماعت کے ارکان اور متفقین لاہور کے عزم سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو ریلوے کی وہ متعدد بوگیاں جو دور دراز سے آنے والے لوگ پہلے سے بک کرا چکے تھے انہیں عام وقت پر منسوخ کیا جاتا ہے۔ میں تعین کے ساتھ بتاتا ہوں کہ کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، روڑی اور سرگودا کے لوگوں کی پہلے سے بک کرائی ہوئی 10 بوگیاں عین وقت پر منسوخ کی گئی۔ اس پر بھی جب ہزار آدمی چل پڑتے ہیں تو ایک روز وزیر داخلہ صاحب اور دوسرے روز عین اجتماع کے دن بہت سے وزراء صاحبان بیک وقت جماعت پر اور بطور خاص مجھ پر برس پڑتے ہیں۔ اس کے بعد جب جلسہ عام شروع ہوتا ہے اور لوگ سکون کے ساتھ تقریر سن رہے ہوتے ہیں، اس وقت 20-25 گنڈوں کی ایک پارٹی آتی ہے جس میں سے بعض اس وقت بھی شراب کے نشے میں جھوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ جلسے میں گڑبڑ مچاتے ہیں، شامیانوں کی تنابیں کاٹتے ہیں، جگہ جگہ آگ لگاتے ہیں، پستول کے فائر کرتے ہیں اور ایک بے گناہ کو قتل کر ڈالتے ہیں، خواتین کی جلسہ گاہ پر اینٹیں اور سوڈے کی بوتلیں پھینکتے ہیں، اسٹالوں پر حملہ کر کے چائے والوں کے برتن توڑتے ہیں، مٹھائی والوں کی مٹھائی پھینکتے ہیں، دواؤں کی دکانوں سے دوائیں اٹھا کر برباد کرتے ہیں، کتابوں کی دکانوں پر حملہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے سے بھی باز نہیں رہتے۔ اور اس پوری غنڈہ گردی کے دوران میں پولیس تماشائی کی طرح کھڑی رہتی ہے، حتیٰ کہ علانیہ جس شخص نے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کا ارتکاب کیا تھا اسے بھی پکڑنے کی کوشش نہیں کرتی۔ یہ واقعات جس ترتیب سے رونما ہوئے ہیں سب کے سامنے ہیں۔ کیا ارباب حکومت نے دنیا کو عقل کا اندھا سمجھ لیا ہے کہ وہ اس کے معنی نہ سمجھ سکے گی؟
ہم کو معلوم ہے کہ یہ پوری سازش کس نے کب اور کہاں تیار کی تھی. ہم جانتے ہیں کہ شہر کے مشہور غنڈوں کی کس پارٹی کو اس کام کے لیے استعمال کیا گیا. ہمیں پتا ہے کہ غنڈوں کو ایک ٹرک میں بھر کر کون لایا. ہمارے اپنے کارکنوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شامیانوں کی رسیاں کاٹنے کا شریفانہ کام کس طرح پولیس کے آدمیوں کی نگرانی میں انجام دیا جا رہا تھا. حتیٰ کہ ایک پولیس مین خود بھی قانون کی یہ خدمت کرتا ہوا دیکھ لیا گیا. ہمارے کارکنوں کو لا اینڈ آرڈر کی یہ کمالات دیکھنے کا بھی شرف حاصل ہوا کہ گولیاں چلانے والے ایک مجرم کو پکڑ کر لوگ پولیس کے حوالے کر رہے تھے اور پولیس بار بار اسے چھوڑ دیتی. کارکنوں کے سخت اصرار پر ایک آدمی کو بمشکل زیر حراست لیا گیا. ہمارے علم میں یہ بات بھی ہے کہ جو پستول اس جہاد میں استعمال کیے گئے ان پر سائلنسر لگے ہوئے تھے جو عام آدمیوں کے پاس نہیں ہوتے. ہم اس سے بھی بے خبر نہیں ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کے محافظ حکام کو اس خاص موقع پر اپنے فرائض سے روگردانی کرنے اور خود لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کی ہدایات کہیں سے ملی ہوئی تھی، ورنہ ان بیچاروں کا اپنا کوئی ذاتی مفاد اس کا متقاضی نہ تھا، نہ عام حالات میں وہ ایسے بے ضمیری ہیں کہ اس حد تک پستی میں جا گئے. مگر یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اور بہت سی باتوں کی شہادتیں رکھتے ہوئے بھی ہم کسی تحقیقات کا مطالبہ لا حاصل سمجھتے. جہاں باڑ خود کھیت کو کھا رہی ہو وہاں باڑ سے کیا کہیے کہ کھیت کی حفاظت کرے. خدا کو اگر اس کھیت کی حفاظت کرنی ہے تو یا وہ اس باڑ کو درست کرے گا یا پھر اس کی جگہ کوئی دوسری باڑ لگائے گا. اس کی نگری اندھیر نگری نہیں ہے، نہ وہ اس نگری کا چوپٹ راجا ہے. وہ خود دیکھ رہا ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل کی ہوئی یہ سرزمین نیکی اور شرافت کے لیے کس طرح تنگ ہوتی جا رہی ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک اور معاملے کی طرف بھی مختصر اشارہ کرنا چاہتا ہوں. لاؤڈ اسپیکروں کے متعلق جدید آرڈیننس جب نافذ ہوا تو جماعت نے قانون کا پیٹ بھرنے کے لیے فوراً ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے اس قانون کے تحت لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی اجازت کے لیے درخواست پیش کر دی تاکہ حجت پوری ہو جائے اور کل یہ بہانہ نہ بنایا جا سکے کہ نئے قانون کے تحت ہم سے درخواست ہی کب کی گئی. اس درخواست کو رد کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے جو وجوہ بیان کیے ہیں انہیں میں سارے ملک کی توجہ کے لیے یہاں پیش کرتا ہوں. ان کی بیان کردہ پہلی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی یہ کانفرنس جس علاقے میں ہو رہی ہے اس کے بعد باشندوں کی طرف سے یہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں کہ جماعت کے خیالات اور عقائد ہمارے خیالات اور عقائد سے مختلف ہیں. ہم جماعت کے جلسے میں نہ بھی جائیں تو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے ان کی آواز ہمارے گھروں تک پہنچے گی. دوسری وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ شہر میں کچھ پوسٹر لگے ہوئے پائے گئے ہیں جن میں جماعت کی مذمت کی گئی ہے. یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ اگر جماعت کو لاؤڈ اسپیکر استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تو جلسے میں گڑبڑ اور لڑائی دنگے کا خطرہ ہے. ان دو وجوہ کی بنا پر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے حکم تحریر فرمایا ہے کہ امن اور عمدہ نظم و نسق کی خاطر وہ جماعت کی درخواست نامنظور فرما رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوال کو جانے دیجیے کہ لاؤڈ اسپیکر کے بغیر جو جلسہ ہوا اس میں امن اور عمدہ نظم و نسق کی خدمت کس خوبی کے ساتھ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب اور ان کے ماتحت عملے نے انجام دی. میں دراصل اس موقع پر سارے ملک کے مذہبی، معاشرتی اور سیاسی کام کرنے والوں کو ان دو سراسر نامعقول وجوہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں جن کی بنا پر لاہور میں جماعت کی درخواست رد کی گئی. وہ سب اپنی اپنی جگہ سوچیں کہ اب اس ملک میں کون زبان کھول سکتا ہے. اتنے زور سے بولنے تو اتفاق ہی نہیں ہوتا. مشرقی پاکستان میں ابھی یہ قانون نہیں ہے مگر وہاں تک اسے وسیع کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے، اس لیے وہاں کے بھی سب لوگوں کو اس کے نتائج پر غور کرنا چاہیے.
اس ملک میں آخر وہ کون شخص، گروہ، فرقہ یا پارٹی ہے جس سے سب کو اتفاق ہو اور کسی کو بھی اختلاف نہ ہو، جس کے خلاف کوئی نہ کوئی گروہ شکایت کرنے والا نہ پایا جاتا اور جس کے خلاف کوئی پوسٹر بھی نہ لگایا جا سکتا؟ اگر لاؤڈ اسپیکر کی اجازت دینے کے لیے شرائط وہ ہیں جو لاہور کے ڈپٹی کمشنر صاحب نے بیان کی ہیں تو صرف شہراں اور بیابانوں میں جلسے ہو سکتے ہیں، شہروں میں نہیں ہو سکتے۔ شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، عوامی لیگ، نیشنل عوامی پارٹی، نظام اسلام، خود کنونشن مسلم لیگ، غرض کوئی بھی ان شرائط کے ساتھ لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کر سکتا۔ بلکہ اگر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب اس بات کی ضمانت دیں کہ ہر بستی کے شکایت کرنے والوں کی شکایت ان کی توجہ کی یکساں مستحق ہوگی اور اس معاملے میں شہریوں کے درمیان بیجا امتیاز نہیں برتا جائے گا، تو میں کہتا ہوں کہ اب خود صدر مملکت بھی یہاں لاؤڈ اسپیکر پر تقریر نہیں فرما سکتے۔ ان کے جلسے کا اعلان کرا کے دیکھ لیجئے، شکایتی درخواستیں گننے کے لیے آپ کو ایک الگ عملہ مقرر کرنا پڑے گا۔ میں اس ملک کے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ حضرات، خدا کے لیے ایک حد کے اندر رہیے، عقل، انصاف اور آدمیت کی ساری حدیں طاقت کے ضامن میں پھاندتے نہ چلے جائیے۔ خود طاقت کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں تک وہ غلط کاریوں کے باوجود کسی کو سنبھالتی چلی جاتی ہے، اس حد کو پار کر جانے کے بعد بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اب مجھے کچھ باتیں خاص طور پر جماعت اسلامی کے ارکان اور متفقین سے کہنی۔ میرے عزیزوں، میں نے اپنی افتتاحی تقریر میں آپ سے کہا تھا کہ جسے خدا کے دین کے لیے کام کرنا ہو اس میں صبر اور حکمت دو لازمی صفتیں ہونی چاہیے۔ اب آپ نے خود دیکھ لیا کہ ان دو صفتوں کے نتائج کیا ہوتے۔ جمعے کے روز جو ہنگامہ کیا گیا تھا اس کی اصل غرض یہ تھی کہ جماعت اسلامی کے آدمی کسی نہ کسی طرح مستعد ہو کر غنڈوں سے لڑیں تاکہ اس اجتماع کو منافی امن قرار دے کر منتشر کر دیا جائے، اور اگر ممکن ہو تو اس جماعت کو فسادی قرار دے کر وہ اقدامات کیے جائیں جن کے لیے وزیر داخلہ کی بے چینی ان کے بیان سے ٹپکی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ 15، 20 یا 150 غنڈوں کی ہستی ہی کیا تھی کہ 7-8 ہزار کارکنوں کی موجودگی میں اس مجمع پر حملہ آور ہو کر بخیریت واپس چلے جاتے۔ اس چیز کے مرتب کرنے والا یہ تھا کہ جماعت ایسی بھی کیا منظم ہوگی کہ ان ہزاروں کارکنوں میں سے 10-20 آدمی بھی ایسے نہ نکلیں گے جو غنڈوں سے الجھ نہ پڑیں اور سوچے سمجھے کہ نقشے کے مطابق لا اینڈ آرڈر کو اپنے وہ مخصوص فرائض انجام دینے کا موقع نہ مل جائے جو اس کے عام فرائض کے برعکس اس خاص موقع کے لیے الگ مقرر کیے گئے۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ اپنے امیر کی ہدایات کے مطابق آپ نے صبر اور نظم سے کام لے کر کس طرح اس سازشی دماغ کو شکست عظیم دی ہے جس نے اپنے نزدیک بڑا ماسٹر پلان آپ کو گرانے کے لیے بنایا۔ وہ یہ بھی توقع رکھتے تھے کہ جب اچانک گولی چلے گی اور ہر طرف مار داڑ کی جائے گی تو جماعت اسلامی کے لوگ بدحواس ہو کر جدھر منہ اٹھے گا اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ اسٹیج پر تقریر کرنے والا اور اس کے ساتھی دبک کر کرسیوں کے نیچے جا چھپیں گے اور اس بھگدڑ میں صرف جلسہ ہی منتشر نہ ہوگا بلکہ جماعت اسلامی کی ہوا صوبے کے صدر مقام پر ایسی اکھڑے گی کہ پھر سارے ملک میں کہیں نہ جم سکے گی۔ مگر انہوں نے اپنے سارے اندازوں اور اپنے آج تک کے تجربات کے خلاف یہ بھی دیکھ لیا کہ جو لوگ جس جگہ اپنی ڈیوٹی پر تھے وہ اپنی اپنی جگہ ہڑبونگ مچانے والوں سے نمٹتے رہے اور باقی پورا مجمع جلسہ گاہ میں بیٹھا تقریر سنتا رہا۔ یہ بھی اللہ کی توفیق سے صبری کا کرشمہ تھا جس سے آپ نے مخالفین کی پوری اسکیم کو انہیں پر الٹ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج سارے ملک میں اس جماعت کا وقار پہلے سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ سارے ملک کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں اور ظالموں کے متعلق خلق خدا وہی کچھ کہہ رہی ہے جس کا مستحق اپنی کمزرفی و حماقت سے انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا تھا۔ پھر وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے تھے
کہ لاؤڈ اسپیکر نہ ہوگا تو اس جماعت کا سارا پروگرام دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور دور دراز مقامات سے آئے ہوئے لوگ جنہیں تقریریں سننے کا چسکا لیے چلا آ رہا ہے مایوس و بدل ہو کر پلٹ جائیں گے۔ مگر آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کی رہنمائی سے جو حکمت در وقت استعمال کی گئی اس نے ان کی یہ اسکیم بھی ناکام کر دی، اور میں ناکام ہی نہ کی بلکہ جتنا کام آپ جلسے سے کرتے اس سے کئی گنا کام آپ نے اپنے ان تبلیغی وفود سے کر ڈالا جو جمعے اور ہفتے کو سارے شہر میں پھیل کر اپنا پیغام محلے محلے اور گھر گھر پھیلاتے رہے۔ میں جلسہ ہی ہوتا تو جو لوگ یہاں آتے وہ آپ کی بات سن لیتے، اب آپ 3-3 4-4 آدمیوں کے 1000 وفد بنا کر لاہور کے ہر گوشے میں خود جا پہنچے اور نہ آنے والوں تک بھی آپ نے اپنی بات پہنچا دی۔ ان وفود کے جو حیرت انگیز نتائج سامنے آئے ہیں، جماعت کا ایک ایک کارکن انہیں دیکھ کر پوری طرح مطمئن ہو گیا ہے کہ 3 دن کے جلسوں سے ہم وہ فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے جو ہم نے اس طریقے سے اٹھایا ہے۔ میں آپ کی معلومات کے لیے یہ بتاتا ہوں، آخری رپورٹوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ جماعت کے وفود نے 2 دن میں 28,872 افراد سے فردن ملاقاتیں کی۔ ان میں سے 5,274 اشخاص جماعت کے باقاعدہ متفق بن گئے، اور ان تمام انفرادی ملاقاتوں کے دوران میں صرف 115 آدمی جماعت کے مخالف ملے۔ یہ گویا غلط پول تھا کہ جس نے حقیقت واضح کر دی۔ جماعت کے لیے شہر میں ہمدردی اور محبت کا یہ حال تھا کہ جگہ جگہ ٹانگے والوں اور ٹیکسی والوں نے ان وفود سے کرایہ لینے سے انکار کر دیا۔ جگہ جگہ لوگوں نے باصرار ان وفود کی دعوتیں کی۔ نیز جمعے کے دن جو غنڈہ گردی کی گئی تھی اس پر عام نفرت کا اظہار کیا۔ ان چند کلمات کے بعد اب میں اپنے رفقا کو یہ نصیحت کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ آپ باہر کی مخالفتوں کی فکر نہ کریں، بلکہ ساری فکر خود اپنی کمزوریوں کو رفع کرنے کی کریں۔ اللہ سے اپنا تعلق بڑھائیے، اللہ کی محبت اور اس کا خوف دل میں جاگرو کیجیے، ریا اور فخر اور خود غرضی سے بچیے، جو کچھ کیجیے خلوص قلب کے ساتھ اللہ کے لیے کیجیے اور اسی کے اجر کی امید پر کیجیے۔ دنیا میں آپ کی محنتوں اور کوششوں کا کوئی پھل بھی آپ کو نہ ملے بلکہ الٹا نقصان بھی ہو، تب بھی بدی کو مٹانے اور نیکی کو قائم کرنے کے لیے جان، مال، وقت، قابلیت، سچ کے بغض اور قدورتوں کو دل سے نکالیے اور محبت و خیر خواہی سے اپنی جماعت کے اندرونی رخنوں کو بھر کر ایک بنیان مرصوص بن جائیے۔ جماعت میں جو خرابی بھی کہیں پیدا ہو اس میں دوسروں کا قصور ڈھونڈنے کے بجائے یہ سوچیے کہ آپ کا اپنا قصور کیا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص جب اپنے اپنے قصوروں کا تدارک اور اپنے اپنے فرض کو ادا کرے گا تو سبھی کے قصوروں کا ایک ساتھ تدارک ہو جائے گا اور جماعت کے قدم اس سے زیادہ تیز چلیں گے جتنے اب ہماری کوتاہیوں کے باوجود چل رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، تقریر ختم کرتے ہوئے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہیں کہ بار الہ کفر کے طویل غلبے کے بعد اس بر عظیم کے ایک چھوٹے سے حصے میں تو نے سراسر اپنے کرم سے دین اسلام کے ماننے والوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہاں اپنے اعمال بد کی وجہ سے ہم اپنے دین و اخلاق اور اپنی آزادی دونوں ہی کو کھو گئے۔ خدا بندہ تو جانتا ہے کہ یہاں مسلح کون ہیں اور مفسد کون۔ تیرے علم میں جو مسلح ہیں ان کی حمایت اور حفاظت اور نصرت فرما تاکہ وہ اس مسلمان ملک کو تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچا سکے، اور تیرے علم میں جو مفسد ہیں ان کو نیک ہدایت دے تاکہ وہ اپنی اور اپنی قوم کی دنیا اور عاقبت خراب کرنے سے باز